اب ہم اپنے پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اور اس کے لیے میں جو ہمارا کی نوٹ اسپیچ کا ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے، اس کے لیے میں درخواست کروں گا بہت ہی مشہور اور ریناؤنڈ اسلامک اسکالر انیل بھائی، ان کی تعریف کرنے کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے، اب یہ میرا خیال ہے کہ انیل بھائی خود ہی اپنا یہ سارا کام کریں گے، تو پلیز انیل بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، صرف 10 منٹ شاہین بھائی میرے کان میں یہ کہہ گئے کہ صرف 10 منٹ ہے آپ کے پاس۔ بہت اچھا کیا کہ تعریف نہیں کی شاہین بھائی نے میری، جتنی تعریف مجھے کرنی ہوتی ہے میں خود کر لیتا ہوں، یہ گناہ سے بچ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ابراہیم بھائی نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس پر بھی کوئی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور اعدت للمتقین، اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں پی او بی کا بڑا ممنون کہ انہوں نے پہلے دن سے مجھے ساتھ رکھا۔ ہمیں یاد ہے کہ پہلا سیشن ہو رہا تھا پی سی میں، اس سے قبل وہ حضرت اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، یہ خواہش نہیں کرتے، کڑی لگا حکم دیتے ہیں ڈاکٹر شایان۔ تو مجھے یاد ہے میرے گھر پہ ہی ایک نشست ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا بہترین۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو نیک کام ہے، نیکیوں میں ساتھ دو، اور ہاں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کام ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، نافرمانی ہے، اس طرح کا کوئی کام اگر ہو رہا ہے اس میں کبھی تعاون نہیں کرنا۔ یہ قرآن کریم، بلکہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا اور یاد آیا، فاستبقوا الخیرات، یہاں خیرات وہ اردو والا خیرات نہیں ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے لے جانے، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا دن نیکیوں میں آگے بڑھنے کا دن ہے۔ محترم خواتین و حضرات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون کے لیے لیعرفون کا بھی ایک لفظ مفسرین نے لکھا ہے، جس میں اقبال بھی شامل ہے، جس میں اقبال بھی شامل ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت، اللہ کی غلامی، 24 گھنٹے اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، یہ اللہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کوئی کٹ اینڈ پیسٹ والی بات نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، داخل ہو گیا میں ایک قلعے میں، اور جس قلعے میں میں داخل ہوا میں امان پا گیا۔ یعرفون کیوں کہا گیا ہے مفسرین میں؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم بھائی جو آپ فرما رہے تھے نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزق اللہ ہی ہمیں دیتا ہے، اور پورا رزق اللہ نہیں مانگ رہا ہم سے، وہ تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا سا، آپ تم مالک و مختار ہو، ہاں جیسا چاہو تو خرچ کرو، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس مال کے خود کو امین سمجھو، یہ مال تیرا ہے اور تو یہ نیکی ہم سے کروا رہا ہے، ہمارا ہاتھ دینے والا ہاتھ رکھا ہے، ہمارا ہاتھ تو نے لینے والا ہاتھ نہیں رکھا۔ اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جن کا ہاتھ اوپر والا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ یہاں لاکھوں افراد آتے ہیں جو پی او بی جن کی خدمت کرتا ہے, جن کو بصارت دیتا ہے. ہم کائنات کے حسین مناظر دیکھتے ہیں. پی او بی یہ چاہتا ہے کہ ان حسین مناظر کو صرف میں ہی نہیں دیکھوں, میرے ساتھ الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, یہ خدائی کنبہ بھی ان حسین مناظر کو دیکھے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جب ہم, مجھے معاف کر دیجیے گا, اپنا ذکر کم سے کم کرنا چاہیے, بدذوقی ہے. پہلی مرتبہ جب ہم سب جاتے ہیں, ہم بھی چلے گئے ایک دن نیاگرا, تو بے پناہ مجھے مزہ آیا, ہم سب کو مزہ آیا. تو اس وقت ذہن میں یہ خیال آیا, میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے, میری فیملی تھی, کہ اے اللہ تیرا یہ منظر اتنا خوبصورت ہے, تو کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, میں پسند کرتا ہوں خوبصورتی کو, یعنی ایک بندے کی حیثیت سے میں خوبصورت حسین مناظر دیکھتا ہوں, کائنات سے لطف اندوز ہوتا ہوں. تو اے اللہ تو مجھے اتنی سکت, اتنی صلاحیت دے کہ میں بندگان خدا میں ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا سبب بنوں جو میرے ساتھ اپنی آنکھیں ملائیں, ان حسین مناظر کو دیکھنے میں میرے شریک ہو. اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ابراہیم بھائی نے حوالہ دیا تھا, بہت اچھا حوالہ, کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, پڑھنی چاہیے. روزہ, رمضان آ رہا ہے, روزہ رکھنا چاہیے. قرآن کریم کی آیات بہت ساری, میں وقت بچانے کے لیے ابھی نہیں پڑھ رہا. اللہ اکبر. حج پہ جاتے ہیں, زکات تو ہمیں دینی ہی دینی ہے, وہ تو یعنی 40واں حصہ وہ نکالنا ہی نکالنا ہے. لیکن اب یہ انفاق کی بات ہو رہی ہے. ایک آیت اور میں نے پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے. اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. کن لوگوں ان کی صفات بتا رہا ہے. اچھا, جو جنتی ہوتے ہیں نا, ان کی صفات الذین ينفقون, پھر وہ انفاق کی بات کر رہا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب ان کے حالات خراب ہوتے ہیں مالی طور پر, تب بھی یہ انفاق کرتے ہیں. جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تب بھی یہ اللہ کے نام پر انفاق. اللہ کو ایک, کیونکہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. تبوک کا موقع آپ سب حضرات جانتے ہیں اس بات کو, لیکن بعض باتیں ریپیٹ کرتے رہنے چاہیے. لوگوں نے تبوک کے موقع پر یہ ڈونیشن یہ سب لوگ لا رہے تھے, جس کے لیے وہ اقبال نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اللہ کو کہ پروانے کو چراغ ہے, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال دے دیا. مزدور, انہوں نے کام کیا دن بھر اور چند کھجوریں وہ پیش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا بڑا ڈونر, میں ڈونر کہوں گا, یہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہم تو یہ کھجوریں لے کر آ گئے.
दिन भर काम किया हमने, मजदूरी की। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन खजूरों को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर रखो। तो ये अहले ईमान जिनके अंदर जन्नत की सिफात, जन्नतियों की सिफात अल्लाह देखना चाहता है, उनका हाल अच्छा हो। वो 10 रुपए दे सकते हो, अगर उनका हाल 10 करोड़ वाला है, अल्लाह ने 10 करोड़ का अहल मुझे बनाया है, तो मैं 10 करोड़ रुपए अल्लाह के नाम में दूंगा। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरा तुझसे ये कमिटमेंट है, मेरा तुझसे ये अहद है कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब तेरे लिए। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू मज़ीद हो सकती है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायान भाई जिस तरह निगाह डाल रहे हैं, ये उसी तरह की निगाह है, तकरीबन उसी तरह की जिसके बारे में परसों एक कानून पास हुआ है कि अगर आपने बीवी को घूर के देखा तो आपको 3 साल की सजा। खुदा जाने कैसे कैसे कवानीन इस ममलिकत में आ रहे हैं। चराग से चराग जलता है, हम सब यहाँ मौजूद हैं, हम दर्दमंद दिल के मालिक हैं, हम खलीफतुल्लाह हैं, हम सोशल एनिमल नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया।